پیارے بچوں، میں آج آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ جو تاریخ اسلام میں ایک نرالا واقعہ ہے، جس کو سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح اور کتنے علم سے نوازا تھا۔ وہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کو کتنا انوکھا، نرالا اور پیارا بنایا تھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس واقعے سے۔ ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے، یعنی وہ مکہ کے لوگ جو بدر کے میدان میں قتل ہوئے تھے، انہیں یاد کر کے عمیر اور صفوان دونوں آنسو بہا رہے تھے۔ ایک دم صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دوسرے رؤسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے، ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے، اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ عمیر نے کہا، اے صفوان، تم سچ کہتے ہو کہ جس بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا، اور میرے بیٹے آج بھی مسلمانوں کے قید میں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر میں قرض دار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ابھی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور دم زدن میں دھوکے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کر لیتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا، اے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو۔ میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں، یعنی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کروں گا، اور اس تمام کاموں کی، ان تمام ذمہ داریوں کی میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ یہ تمام کام اور یہ ذمہ داریوں کو میں سنبھالوں گا۔ اس معاہدے کے بعد عمیر سیدھا اپنے گھر آیا اور زہر میں بجھائی ہوئی، بھگوئی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا، یعنی مکہ سے عمیر مدینہ کے قریب پہنچا، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے انہیں دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا، اور اس کا گلا دبائے ہوئے اور گردن پکڑے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی تھی؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی خبر کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ادھر مکہ میں صفوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا، بے چین تھا، اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر جب اس نے اچانک یہ سنا کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو فرتے حیرت سے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بوکھلا گیا۔ حضرت عمیر مسلمان ہو کر مکہ آئے، اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اب وہ کافروں کی جان کی دشمن بن گئے، اور انتہائی بے خوفی کے ساتھ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے کافر کے اندھیرے دل میں اسلام کی روشنی ہوئی اور اس کا اجالا پھیل گیا، اور حضرت عمیر جو کہ کفار مکہ میں شمار ہوتے تھے، اب صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہلانے لگے۔ میرے پیارے بچوں، اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح علم سے نوازا ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ الرحمن علم القرآن، اے محبوب،
ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند فرما دیا۔ میرے پیارے بچوں، آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اور عمیر اور صفوان مکہ کی سرزمین پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قتل کی سازش کر رہے ہیں، مگر اللہ رب العزت اپنے حبیب کو اس سے باخبر فرما دیتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔